پبلک سیم ہوتی ہے اس لیے تقریر بدلنی پڑتی ہے. اس لیے ہر جمعہ میں تقریر سے پہلے جائے اور 50-100 روپیہ کا مسافہ ضرور کرے اور مہینے میں ایک بار عالم صاحب کی دعوت گھر پہ کرے. نہیں پورا کھانا تو صرف چائے پہ بلائے. عورتوں کو پردے میں رکھے، مرد باہر رہیں اور اپنی بیوی اور بچوں کو بتائے کہ یہ تمہارے بھی گرو ہے اور تمہارے شوہر کے بھی گرو اور باپ کے بھی گرو ہے، کیونکہ نبی کے نائب ہے. اور جس گھر میں عالم کی آمد و رفت ہوگی اس گھر کی بیٹی کبھی RSS کے ساتھ بھاگے گی نہیں. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. جو لڑکیاں بھاگی ہے وہ سب پڑھی لکھی تھی مگر دین سے دور تھی، علماء سے دور تھی. خود اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ پرسن، ویری گڈ کلچر ہولڈر سمجھ رہی تھی اپنے آپ. وہی کام سے بچے حرامی ہوں گے، کافر ہوں گے، مرتد ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اس لیے جس نے حرام کا ایپل کھایا اس کی نیکیاں ٹرانسفر ہوگی. جس کا ایپل ہے اس سے پوچھا جائے گا ایپل والے سے، باغ والے سے، بھائی تو راضی ہو گیا؟ نہیں راضی نہیں. جانتے پھر کیا ہوگا؟ اس کے گناہ ٹرانسفر ہوں گے. ادھر ٹرانسفر ہوں گے جس نے ایپل کھایا ہے. اچھا اس کی نیکیاں تو گئی. نیکیاں کہاں کی تھی؟ یہی روزہ، نماز، جمعہ کبھی کبھی پڑھا تھا. جو بھی نیکیاں تھی. اچھا کچھ لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں تو 50 عمرہ کر لیا تو ایک ایپل حرام کا کھا لیا تو کیا ہو گیا. اس لیے مسئلہ سنیں، 50 عمرہ نہیں 100 حج بھی کر لے، جب تک وہ حرام کا ایپل واپس نہیں کریں گے اس گناہ کا کفارہ کوئی حج نہیں کر سکتا، کوئی عمرہ نہیں کر سکتا. 11 دیگ روزانہ 11ویں شریف میں غریبوں کو کھلائے، وہ 1 انچ حرام کی زمین جب تک واپس نہیں کریں گے غوث اعظم بخشوانے والے نہیں. یہ بندے کا حق ہے. فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے جب تک بندے کا حق نہیں ادا کرے گا حج اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ میں گوبر لے لیا آپ نے اور پھر نہا رہے ہیں 10-15 بالٹی نہیں 100 بالٹی سے نہائے، پاک ہوں گے کیا؟ گوبر چھوڑنا پڑے گا. کنواں کے اندر کتا گر کے مرا ہوا ہے، 200 بالٹی پانی ہے کنواں کے اندر، پورا 200 بالٹی پانی نکال دیا پھر نیا 200 بالٹی ڈالا، کیا کنواں پاک ہوگا؟ نہیں، پہلے کتے کو نکالنا پڑے گا بھائی صاحب. اس لیے وہ حرام کا ایپل واپس کرنا ہوگا، وہ 1 انچ زمین واپس کرنی ہوگی. پھر حج کرے تب گنبد خضرا سے آواز آئے گی من زار قبری وجبت لہ شفاعت. ایپل کھایا یار، یہ حرام کا کہ حلال کا؟ چلو تو ڈھونڈتا ہوں میں. ایپل والے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گارڈن مل گیا. باغ والے بھائی صاحب میں نے آپ کا ایپل کھایا ہے، معاف کر دیجئے نا. نہیں معاف کروں گا میں، تو نے ایپل کھایا سزا بھگتنی پڑے گی. حضور کیا سزا ہوگی؟ کہا میرے پاس تمہارے لیے ایک معقول سزا ہے. کہا حضور کیا سزا ہے؟ کہا اندھی، لنگڑی، لولی، بہری، گونگی لڑکی ہے، اس سے شادی کر تب ایپل کی سزا معاف کروں گا. اس نے سوچا ایپل کھانے والے نے اگر یہ معاف نہیں کیا تو جہنم میں جاؤں گا، اور اگر اس اندھی لڑکی کو لے لیتا ہوں نکاح میں تو بدلے میں حور ملے گی، بدلے میں حور ملے گی. اور اگر چونکہ ایپل کی سزا معاف ہو جائے گی اور ایپل کی سزا معاف نہیں ہوئی تو حور سے بھی محروم اور جہنم میں بھی جاؤں گا. اس لیے کہا ٹھیک ہے منظور ہے، اندھی لنگڑی لولی لڑکی سے میں نکاح کروں گا، ایپل معاف کر دیجیے گا؟ کہا ہاں معاف کر دوں گا. معاف ہو گئی ایپل کی سزا معاف. قبول ہے قبول ہے قبول ہے. اندھی لنگڑی لولی لڑکی سے نکاح ہو گیا. جب سہاگ رات میں گئے تو دیکھا خوبصورت لڑکی، آنکھ کا ناک ہاتھ پاؤں والی، فوراً الٹے پاؤں واپس. حضرت 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 آپ نے جو لڑکی بتائی تھی اندر وہ نہیں ہے. کہا وہی ہے. کہا وہ نہیں ہے حضور، آپ نے جو کہا تھا وہ نہیں ہے. کہا میں نے کیا کہا تھا؟ کہا آپ نے کہا تھا اندھی ہے، وہ اندھی نہیں آنکھ والی ہے. کہا اندھی اس لیے کہا تھا کہ کبھی اس نے غیر مرد کو دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور وہ ہاتھ والی ہے، لولی نہیں ہے. آپ نے لولی کہا تھا. لولی اس لیے کہا تھا کہ ہاتھوں نے کبھی حرام کام کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. حضور آپ نے گونگی کہا تھا، وہ تو بول رہی ہے. گونگی اس لیے کہا تھا کہ کبھی زبان نے حرام بولا ہی نہیں. اللہ. بہری اس لیے کہ کانوں نے حرام سنا ہی نہیں. لنگڑی اس لیے کہ پاؤں حرام کی طرف چلے نہیں. اللہ اکبر. اتنی نیک. یہیں سے پتہ چلا اپنی بیٹی کو اندھی بنائے، لنگڑی بنائے، لولی بنائے، بہری بنائے، گونگی بنائے. شادی ہو گئی. چند مہینوں کے بعد بشارت عظمی، چند سالوں کے بعد ایک بچہ پیٹ میں پروان چڑھنے لگ جاتا ہے، اور جب بچہ ولادت کے قریب ہے تو اس کے خواب میں، کس کے خواب میں؟ جس نے ایپل کی معافی مانگی تھی اس کے خواب میں حضرت
हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम है। यही नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत फारूक आजम है, हजरत उस्मान गनी है, हजरत अली है। सिर्फ यही नहीं, इन सितारों के बीच में साहिब गुंबद खदरा है, साहिब काबा कौसैन है, प्यारे मुस्तफा है, और उनको बिशारत दे रहे हैं, या अबा सालिह इन्नल्लाह अअताका इब्नन हुवा वलिय्यी व वलिय्युल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहु शान फिल औलिया कशानी बैनल अंबिया व रुसुल। ए अबू सालिह, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है, वो मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। उस एप्पल माफी मांगने वाले का नाम शेख अबू सालेह है, अंधी लंगड़ी लूली पहली लड़की का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। इन दोनों के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, सैयदुना, सनदुना, दलीलुना, हुज्जतुना, गौसुना, गयासुना, मुगीसुना, हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, रिफ़ाते गौसे आज़म, रिफ़ाते गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौजू क्या था? टर्निंग ए पॉइंट, जिसने तारीख को गौसे आजम दिया है। टर्निंग है गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बाप हराम से बचता है तो बेटा गौस पैदा होता है। ये मतलब हुआ ना नतीजा। बाप हराम से बचेगा तो बेटा गौस पैदा होगा, माँ हराम से बचेगी तब बेटा गौस पैदा होगा। गौस का सिलसिला बंद नहीं हुआ, आज भी पचगछिया में गौस पैदा हो सकता है। एक है हर जमाने का गौस और एक है हर जगह, एक एक जमाने का गौस। इमाम हसन से लेकर इमाम मेहदी तक गौसियत की कुर्सी पे शेख अब्दुल कादिर गिलानी फाइज है, और एक हर जमाने में गौस आएंगे, और उस गौस का इंतकाल होगा तो दूसरे गौस का इंतखाब होगा। और ये भी याद रखें, क़यामत तक जितने अब्दाल हैं, कुतुब है, गौस है, किसको कहाँ पे रखना, भेजना, ट्रांसफर करना, माजूल करना, ये सब जिम्मेदारी नबी ने गौसे आजम को अता फरमाई। इसलिए मेरे भाई, हासिल ये हुआ कि हम हराम नहीं खाएंगे, बेशक अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाएंगे, बेशक, मस्जिद में जुमा की तकरीर से पहले मस्जिद में पहुंच जाएंगे, इंशाअल्लाह तकरीर सुनेंगे, महीने में एक बार इमाम साहब को घर पे बुलाएंगे, जी, और अपने बच्चे को चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़े, जी, मदरसा में जरूर जरूर भेजेंगे। किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, जी, लेकिन मदरसा में जरूर भेजेंगे। इमाम साहब को जो बुलाएं, यूं ही लोग कुरान खानी के लिए बुलाते हैं ना, हर फर्द कुरान खानी के लिए बुलाता है। बाप का इंतकाल हुआ, दादा का इंतकाल हुआ, इमाम साहब वो मेरे दादा का इंतकाल हो गया है, तो 10 पेटियां जरा ईसाले सवाब के लिए मस्जिदों में पहुंचा दीजिए ना। ठीक है, ये लिखा गया पेटी पर, बराए ईसाले सवाब मरहूम फुला। 10 पेटियां 10 मस्जिदों में चली गई। खुश नॉर्मल पढ़ा किसने? उस पेटी से पारा निकाल के पढ़ा किसने? दूसरे